اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین، معززین، مومنین کرام، دوستو لائق عزت و وقار، آج کی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ اس دھرتی پر سب سے پہلے ظلم کس نے کیا اور وہ کس وجہ سے ظلم ہوا تھا، تاکہ آپ اور ہم اس وجہ سے دور رہیں، تاکہ آپ اور ہم اس وجہ اور اس سبب سے بچیں۔ اس لیے بچیں کہ پھر آپ اور ہم میں سے کوئی یہ اللہ کی ناراضگی اپنے ذمے نہ لے لے۔ تو چلتے ہیں اس سوال کے جوابات اور اس کی وضاحت کی طرف کہ کیوں ظلم ہوا تھا اور کس نے کیا تھا۔ تو اس کا جواب قرآن مجید کے اندر کلیئری موجود ہے۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 6 میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ نے بیان کیا کہ یہ پہلا ظلم کس وجہ سے اور کس نے کیا تھا۔ تو آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آیت کے اندر اللہ نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ تو اس آیت کو جب آپ دیکھیں گے اس کے ترجمے میں جا کر، تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ آدم کے دو بیٹے، تفسیر نے جس کا نام ایک کا حابیل اور دوسرے کا قابیل بتایا ہے، اللہ نے ان دونوں سے قربانی چاہی اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی یہ متقی اور پرہیزگار انسان تھا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس میں تقوی کا وہ معیار نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت میں کہا کہ اللہ متقین سے قبول کرتا ہے۔ تو جو متقی اور پرہیزگار تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قربانی قبول کی۔ اس وجہ سے اس کے دل میں ایک حسد سا پیدا ہوا، جیلسی پیدا ہو گئی، اور یہ حسد میں اتنا زیادہ اس کے سینے میں بغض بھڑک اٹھا کہ آہستہ آہستہ اسی حسد نے اسے قاتل بنا دیا۔ یعنی ایک بھائی کے ہاتھ دوسرے بھائی کے خون سے رنگین ہو گئے۔ اس نے ایک ایسا مذموم قدم اٹھایا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی جس مذموم قدم کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بالکل ہی اس اقدام کے اوپر راضی کبھی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں 12 مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ اگر ایک خطا بھی کرتا ہے تو معاف کرنا بدلے سے زیادہ بہتر ہے، لیکن یہاں پر تو ایک دوسرے کے اوپر جو ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک نے دوسرے کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا تھا بلکہ قربانی کی تھی، تو دوسرا جب قاتل بن رہا ہے تو اس کی وجہ وہ حسد ہے جو سینے میں پیدا ہوا ہے، جو وہ برداشت نہیں کر پایا اس کی عزت کو، اپنے بھائی کے احترام اور ان کے عزت کو، جو اللہ نے عزت اسے عنایت کی تھی، یعنی قربانی کے قبول والی عزت۔ تو اگر اندر سینے کے اندر اس قسم کا کوئی خیال پیدا ہوتا ہے کہ آپ یا کوئی بھی انسان خواہ مخواہ اگر سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے فلاں برداشت نہیں ہو پا رہا، تو یہ ایک حسد کی کیفیت ہے۔ انسان اس حسد کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اسی حسد کے پیدا ہوتے ہوئے کوشش کرے کہ اگلے سے محبت کرے، تاکہ حسد جو ہے وہ زیادہ زور نہ پکڑ جائے۔ جس طرح قابیل کے سینے میں اس قدر حسد زیادہ ہو گیا کہ قرآن نے آیت نمبر 30 میں کہا کہ قاتل اخی ہے، یہ حسد اس قدر طاقتور ہو گیا اس کے سینے کے اندر کہ اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہ پہلا ظلم تھا دھرتی پر کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا۔ تو پہلا قاتل قابیل، اور جو پہلا ظلم ہوا وہ قتل کا ہوا، اور اس کی جو وجہ ہے، اس کا جو سبب ہے وہ ہے حسد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب رہتی دنیا تک جب بھی انسانوں میں کوئی قتل و غارت ہوگا تو اس قتل و غارت کا جو ایک نقصان ہے، اور قتل و غارت
پر جو سزا ہے اور قتل غارت جو ظلم ہے، اس ظلم میں وہ بھی شریک ہو جائے گا جس نے پہلا قتل کیا تھا، یعنی قابیل کی گردن پر بھی یہ سزا آئے گی اور وہ بھی اس کا ذمہ دار ہوگا اس نسل کشی میں یا انسانوں کے قتل و غارت والے ماحول میں، وہ بھی مجرم بن کر اس میں شریک ہو جائے گا۔ تو انسان کوشش کرے کہ اپنے آپ کو بغض اور حسد والی بیماری سے محفوظ رکھے۔